حضرت شیخ علی اسماعیل تقی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک جگہ دریا تھا، وہ طغیانی تھی. ایک بندے کو دریا کے دوسرے کنارے کام پڑ گیا، کشتی کا کوئی انتظام نہیں تھا. اس نے کسی سے کہا کہ کیا کروں؟ اس نے کہا کہ جناب دریا کے کنارے ایک بزرگ رہتے ہیں، تو آپ اس بزرگ کے پاس جائیں اور ان سے دعا کروائیں. وہ بزرگ اگر دعا کر دیں گے تو آپ کو دریا راستہ دے دے گا. چنانچہ وہ دریا کے کنارے اس بزرگ کے پاس آیا. وہ دریا کے کنارے خیمے میں رہتے تھے اور ان کے ماشاءاللہ بچے تھے 5-6 جو کھیل رہے تھے. بیوی کی بھی آوازیں خیمے میں سے آ رہی تھی. اس بندے نے انہیں کہا کہ جی مجھے اس طرح دریا کے دوسرے کنارے جانا ہے مگر طغیانی ہے، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دریا کے دوسرے کنارے پہنچ سکوں. ان کا ہاں میں طریقہ بتاؤں گا، ایک کام میرا کرو کہ جب دوسرے کنارے جاؤ تو وہاں پر بھی ایک بزرگ رہتے ہیں، انہیں میری طرف سے ایک ہدیہ پہنچا دینا. چنانچہ انہوں نے کھانا پیک کیا، 2 روٹیاں سالن، اور کہا کہ اچھا بھائی جاؤ اور ان بزرگوں کو یہ کھانا میری طرف سے پہنچا دینا. اس نے کہا جی دریا مجھے راستہ کیسے دے گا؟ کہنے لگے دریا کے کنارے جا کر کہنا مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری ہی نہیں کی، قربی حاصل نہیں کیا. اب اس نے یہ سنا تو حیران ہوا کہ بھئی بیوی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور یہ 5-6 بچے بھی بھاگتے پھر رہے ہیں، تو یہ پھر فصل کس کی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیوی سے کبھی ہم بستری نہیں کی. مگر وہ خاموش رہا. اس نے جا کے دریا کو کہا کہ مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بیوی سے ہم بستری نہیں کی. دریا نے راستہ دے دیا. یہ بندہ دوسرے کنارے پہنچا، اس نے اپنا کام مکمل کیا. پھر جو دوسرے کنارے پر بزرگ رہتے تھے ان کے پاس گیا اور ان کو جو کھانا پیک تھا وہ ہدیہ دیا. تو انہوں نے اس کے سامنے بیٹھ کے 2 روٹیاں کھائیں اور خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اس نے کہا حضرت اب میں نے پھر واپس جانا ہے تو میں دریا کو کیا کہوں کہ مجھے دریا راستہ دے دے. ان کو دریا کو جا کے کہو مجھے اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. اب اس کی حیرت اور بڑھ گئی کہ عجیب بات ہے، میرے سامنے 2 روٹی کھائی ہیں اور ڈکا لی ہے اور کہتے ہیں جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. اس نے جب جا کے یہ الفاظ کہے تو دریا نے پھر راستہ دے دیا. اب تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. یہ پہلے بزرگ کے پاس واپس آیا اور اسے کہا کہ حضرت میرا کام تو ہو گیا ہے لیکن آپ ذرا مجھے سمجھا بھی دیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس بندے نے بھیجا ہے جس نے کبھی بیوی سے قرب بھی نہیں کیا، اور یہ جو کرکٹ کی پوری ٹیم بچوں کی کھیل رہی ہے یہ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہیں تو یہ بچے میرے ہیں، مگر کبھی بھی میں نے اپنے نفس کی لذت کی وجہ سے بیوی سے قربت نہیں کی. ہمیشہ میرے دل میں نیت یہ تھی کہ بیوی کے میرے اوپر حقوق ہیں اور مجھے اس حق کو پورا کرنا ہے. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے. کیونکہ ہمیشہ اللہ کا حکم میرے سامنے رہا، نفس کی خواہش کی وجہ سے میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں. اور وہ جو دوسرے کنارے والے بزرگ تھے وہ کھانا کھاتے تھے تو اللہ کا حکم سمجھ کے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں جسم دیا، تم اس کا خیال رکھو، یہ میری امانت ہے. وہ نفس کی لذت کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے ایسا ہے جیسے انہوں نے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں. اس لیے ہم جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں، دین کی نیت سے کریں، اپنے نفس کی چاہت کی وجہ سے نہ کریں.
نفس کی چاہت کو توڑنا یہ بہت اہم کام ہے.